العالمین ذوالجلال شام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ احسان جس خداوند قدوس نے ہم سب کو آج کے اس عظیم الشان دن میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جیسے کہ پچھلے جمعات سے آپ کے سامنے وقت کی قدر اور اہمیت جو ہمارے بزرگوں نے کی ہے، ہمارے بزرگوں نے جو وقت کو اہتمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اس کے ذکر کے لیے اسے خرچ کیا ہے، چند ایک باتیں پچھلے جمعوں میں آپ کے سامنے رکھی تھیں، مزید کچھ باتیں آج آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عبید بن یعیش رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے محدث تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اقمت ثلاثین سنہ ما اکلت بیدی، فرماتے ہیں کہ میں 30 سال میری زندگی کے ایسے گزرے ہیں کہ 30 سالوں میں نے اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا، 30 سالوں میں ایک لقمہ بھی اٹھا کے اپنے منہ میں نہیں ڈالا۔ فرماتے ہیں کہ کانت اختی تلقمنی وانا اکتب، فرماتے ہیں میں آقا علیہ السلام کی حدیث لکھتا رہتا تھا، میری بہن کھانا بناتی تھی، میرے پاس لاتی تھی، لقمے میرے منہ میں ڈالتی رہتی تھی۔ فرماتے ہیں 30 سال میں ایک بار بھی روٹی کا لقمہ توڑ کے منہ کے قریب نہیں لے گیا، میری بہن نے مجھے کھانا کھلایا۔ ہاں جی، آپ سوچ سکتے ہیں کہ بہن کیسی وفادار ہے اور بھائی اپنے وقت کی قدر کرنے والا کیسا ہے۔ یہاں پہ کوئی بیچارہ دین پڑھنے لگ جائے تو گھر والے ہی پریشان کر دیتے ہیں، اسے وقت ہی نہیں دینے دیتے دین کے لیے، ادھر سے کام لگائیں گے، ادھر سے کام لگائیں گے، سارے گھر کے کام اسی کے لیے اکٹھے کر کہیں گے جو دین پڑھ رہا ہوا، جو قرآن حفظ کر رہے ہیں سارے کام اسی سے کروائیں گے ہیں۔ باقی جو گھر میں فارغ پڑے ہوں گے نکمے، ان کو کوئی کام نہیں کہیں گے۔ ہاں جی، حفظ پڑھ رہے ہو لہذا سارے کام تیرے ذمہ ہیں، بھائی عالم بن رہے ہو سارے کام تیرے ذمہ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہن دیکھیں کیسی عظیمہ بہن ہے، ایسی شان والی بہن ہے کہ 30 سال پورے بھائی حضور کی حدیث لکھ رہے ہیں تو روٹی کا لقمے توڑ توڑ کے اپنے بھائی کے منہ میں ڈال رہی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہت بڑے امام ہیں، ان کا نام ہے حضرت سیدنا ابو قریب رحمہ اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے آقا علیہ السلام کی 3 لاکھ احادیث لکھی ہیں، 3 لاکھ احادیث لکھی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور امام ہے حضرت سیدنا یحییٰ بن معین رحمہ اللہ۔ آپ سے پوچھا گیا کم کتبت من الحدیث یا ابا زکریا، اے ابو زکریا، یہ آپ کی کنیت تھی کہ اے ابو زکریا ہمیں بھی تو بتائیں آپ نے اپنی زندگی میں کتنی احادیث مبارکہ لکھی ہیں، کتنی احادیث نقل کی ہیں آپ نے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ ارشاد فرمانے لگے کتبت بیدی ھذہ 600,000 حدیث، فرماتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ سے 6 لاکھ احادیث مبارکہ لکھی ہے، 6 لاکھ احادیث مبارکہ لکھی ہے۔ جنہوں نے وقت کی قدر کی ہے نا، وقت نے بھی پھر ان کو معزز بنا دیا ہے۔ جنہوں نے وقت کو اہمیت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وقت کے ذریعے ان کو اہم بنا دیا ہے۔ ہاں جی، وقت نے ان کو اہمیت دی ہے۔ پھر جو وقت کی قدر نہ کریں وہ ایسے ضائع ہو جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں بیچارے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ادرکت اقواما کان احدهم اشح علی عمرہ منہ علی دراہمہ ودنانیرہ، فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، ایسے لوگوں کی جماعتیں دیکھی ہیں، میں جس طرح تم پیسے درہم اور دنانیر دینار خرچ کرنے میں بخیلی کرتے ہو، وہ اپنا وقت بچانے میں بڑی بخیلی کرتے تھے۔ تم پیسے بچانے میں بخیلی کرتے ہو، بچ کے رہیں، پیسے بچے رہیں، فرماتے وہ وقت بچاتے تھے ایسے۔ جیسے تم پیسے گن گن کے رکھتے ہو، وہ اپنا وقت گن گن کے رکھتے تھے، یہ والا کام ادھر لگانا ہے، یہ والا وقت ادھر لگانا ہے، یہ والا وقت ادھر لگانا ہے۔ انہوں نے اپنے پورے جدول بنائے ہوئے ہوتے تھے، جدول بناتے تھے اپنے کاموں کا، پورے دن میں کیا کام کرنا ہے، پھر رات کے وقت بیٹھ کر مراقبہ بھی کرتے تھے کہ میں نے زندگی میں آج پورے دن میں کیا کیا ہے، میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، کتنی فرما برداری کی ہے میں نے، کتنی نمازیں پڑھی اور کتنی نمازوں میں نے خلوص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کیا میں نے، ایک ایک شے کا حساب کیا کرتے تھے وہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
حضرت سیدنا داؤد طائی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کسی نے آپ کو دیکھا کہ آپ روٹی جو ہے نا روٹی اس کو پانی میں بھگو کے اس کا وہ رائتا سا بنا لیتے تھے روٹی کا بالکل، یعنی کہ جیسے دلیا ہوتا ہے اس طرح بنا لیتے روٹی کا اور اس کو پی جاتے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ کیا کرتے ہیں، روٹی کو آپ چبا کے نہیں کھاتے؟ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا داؤد طائی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا، ماتے ہیں کہ روٹی کھانے میں نے حساب لگایا ہے، میری 50 آیتوں کی تلاوت رہ جاتی ہے، 50 آیتوں کی تلاوت رہ جاتی ہے جب روٹی کھانے لگوں میں۔ تو اس لیے میں روٹی نہیں کھاتا، اس کا چورا بنا کے پانی میں ڈالتا ہوں، نرم ہو جاتا ہے، پانی منہ کو لگاتا ہوں، پی جاتا ہوں، بس۔ مقصود تو پیٹ بھرنا نا، وہ اس طرح بھی ہوگا، زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں، وہ زندہ رہنے کے لیے کھاتے تھے، ہم کھانے کے لیے زندہ ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے نا۔ وہ اس لیے کھاتے تھے تاکہ زندہ رہ سکیں، کمر سیدھی رہے، عبادت کر سکیں، اور ہم جو ہیں ہم زندہ اس لیے ہیں تاکہ کھاتے پیتے رہیں۔ جی اس لیے ہمیں جہاں بھی پتہ چلتا ہے فلانی جگہ پہ نیا ریسٹورنٹ کھلا ہے تو سب سے پہلے ہم ہی پہنچتے ہیں۔ کئی سارے لوگوں نے جنتری رکھی ہوتی ہیں، کون کس جگہ پہ عرس ہوگا، اشتہار بھی پڑھیں گے، پورا اشتہار پڑھ کے دیکھیں گے جناب فلانے علامہ صاحب اچھا، فلانا نعت خاں اچھا، جی فلانا نقیب اچھا، آخر میں دیکھیں گے جناب لنگر کا انتظام نہیں لکھا ہوا، کہتے ہیں فائدہ کیا ہے پھر جانے کا، لنگر کا انتظام لکھ کے نیچے لکھا ہوا عاشقان رسول کے لیے لنگر کا خصوصی انتظام ہوگا، جی پھر کہتے ہیں ضرور حاضری ہوگی اپنی بھی، پھر وہاں پہنچیں گے۔ جنتری رکھی ہوتی ہے کئیوں نے جناب، کئی بندے میں نے حیران ہو گیا، میں نے کچھ دو بھائی تھے آپس میں، 3-4 علاقے کے تھے، وہ پہلے میں بیانات کرتا تھا، مختلف علاقوں میں جا کر تقریر کرتا تھا، میں جہاں بھی جاؤں وہ پہنچے ہوتے تھے، تو میں نے کہا آپ کو کون بتاتا ہے میں تقریر کرنے آ رہا ہوں وہاں پہ، کہتے ہیں آپ کا نہیں ہوتا، لنگر کا ہوتا ہے، وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہاں کا، اسی طرح انہوں نے مجھے کہا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہاں کہاں بنتا ہے تو ہم پہنچ جاتے ہیں۔ میں نے کہا اطلاع کون دیتا ہے؟ کہنے لگا جی یہ شادی برات پہ وہ جو آ کے جگتے کرتے ہیں ان کو کوئی بتانے جاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، کہتا وہ تو خود بخود آ جاتے ہیں، رہتے پتہ نہیں کہاں پہ ہوتا ہے، شادی پہ عین موقع پہ آپ دھمکتے ہیں، آپ پہنچتے ہیں وہ تو انہوں نے کہا پر وہی حال ہے، انہیں وہ پتہ چل جاتا ہے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے، یعنی اس طرح کر کے لوگوں نے حساب رکھا ہوتا ہے۔ تو ہم تو ظاہری بات ہے بھائی زندہ اس لیے تاکہ کھائیں پئیں اور مزے کریں، بس اوپر سے جو ٹی وی پہ ایڈ آتے ہیں یہ لوگوں کا دماغ مزید آگے پیچھے کر دیتے ہیں۔ جی رمضان کا مزہ ہی روح افزا کے ساتھ ہے، بھلا بتائیں روح افزا نہ ہو تو بندہ کی خیال رمضان نہیں ہوتا اس کا، عجیب بیوقوفی ہے احمق پن ہے یار۔ اور روح افزا میں حقیقت بتاؤں آپ کو، جتنے بھی لوگوں کی غیر حاضری ہوتی ہے نا تراویح میں تقریباً سارے روح افزا پی کے ٹن ہوئے ہوتے ہیں، روح افزا جامع شریف پی لے بندہ اٹھا نہیں جاتا اس سے۔ شروع میں ہم بھی پیتے تھے، بڑا عرصہ ہوگا میں نے تو چھوڑ دیا ہے، میٹھے پانی کے قریب نہیں جاتا ہوں، خاص طور پہ رمضان شریف میں، ویسے بھی نہیں پیتا ہوں میں، رمضان شریف میں تو خاص طور پہ بالکل دوری اختیار کر لی ہے، کوک پیپسی کو تو دفعہ مارا ہے پہلے سے ہی، ان کو چھوڑ دیا ہے، میٹھا پانی بھی نہیں پیتے، پتہ ہے میٹھا پانی پی لیں بھائی بندہ نہیں اٹھ سکتا، سادہ پانی پئیں آپ دیکھیں بالکل چکنے ہوں گے، ایکٹیو ہوں گے، آپ جس طرح کہا کہ ایکٹیو ہوگا بندہ، تراویح میں کھڑا ہوگا، نماز پڑھے گا، سارا کچھ کرے گا، ہاں جی بندہ میٹھا پانی پی لے، آدھا جگ میٹھے پانی کا پی لے جناب، روح افزا کا جامع شریف کا، بعد میں ایسے پڑھو جیسے آفرا ہوا پڑا ہوتا ہے، ہاں جی ہل بھی نہ سکے تراویح کے لیے، وہ کیا روزہ رکھا ہے یار پھر آپ نے، دن میں روزہ رکھا ہے، شام کو روح افزا پی کے جناب بندہ ٹونوں کے پڑا ہوا ہے۔ جو خاص طور پہ بوڑھے ہیں ان کے گھٹنوں کا درد، جوڑوں کا درد اسی میٹھے پانی سے ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ نہ سمجھیں، گھٹ گھٹ کر کے پی رہے ہوتے ہیں، وہ تراویح میں مار مار کے ڈکار حافظ کو بھلا دیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے پاس ایک بندے نے ڈکار مارا، آقا علیہ السلام لا تجی شاہ عندنا، چل بھائی ہمارے پاس بیٹھ کے ڈکار نہ مارنا، اللہ اکبر کبیرہ، یہاں ڈکار بھی مار رہے ہیں زور زور سے، اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں تشریف لائیں، چراغاں ہو جائے یا رسول اللہ، خدا کا خوف کرو یار۔ تو اس لیے ذرا بریک رکھ کے ان چیزوں سے ذرا بچا جائے کہ ہم جو ہے نا دنیا میں آئے کس لیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہمیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہمیں اپنی عبادت کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے جن اور انسانوں کو پیدا اس لیے کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں، تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو بس بھی یہ ذہن میں رہے مسئلہ۔ حضرت سیدنا داؤد طائی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں میں اگر روٹی کھاتا ہوں نا سیدھی چبا چبا کے، تو فرماتے ہیں کہ پھر میری 50 آیتوں کی تلاوت رہ جاتی ہے، اس لیے روٹی ٹکڑے چھوٹے چھوٹے کر کے چورا بنا کے پانی میں ڈال کے اس کو ہلا کے پتہ جب نرم ہو جاتا ہے پی لیتا ہوں، گھونٹ بھر لیتا ہوں، کہتے ہیں 50 آیتوں کی تلاوت میں کر لیتا ہوں، اس طرح اندازہ لگائیں گے،
کیسے ہمارے لوگ وقت بچاتے تھے یار، اور ہمارا وقت ضائع ہو رہا، سارا برباد ہو رہا وقت ہمارا، سچی بات ہے۔ ایک رمضان جو چلا گیا دوبارہ نہیں آئے گا، وہ اگلے سال نیا آئے گا، ممکن ہے رمضان آیا ہم ہی نہ ہوں گے، قبر میں جا کے احساس ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے کا ایک روزہ چھوٹ گیا نا، وقت کی قدر دیکھیں، حضور فرماتے جس بندے کا ایک روزہ چھوٹ گیا، مطلب پھر زندگی ساری گرمی میں، سردی میں، ہر موسم میں روزے رکھتا رہے، حضور فرماتے ہیں وہ والا اجر کبھی نہیں پا سکتا جو رمضان کا ایک روزہ رکھنے پر ملتا اسے۔ آپ لگا سکتے ہیں؟ وقت کی قدر یہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے دیکھیں جی، ہمارے بزرگ جو ہوتے ہیں نا، آج ہم بڑے وہ کیا کہتے ہیں، ایسی طبیعت ہو گئی ہماری، کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے ہاں یار آپ کی وجہ سے ہمارا نقصان ہو رہا ہے کام کا۔ کئی لوگ ایسے آتے ہیں آ کے بیٹھ ہی جاتے ہیں، پھر اٹھتے نہیں ہیں، گپے مارتے رہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، ایک بندہ پوچھنے آیا، یہ حضور کا حکم ہے بیمار بندے کے پاس زیادہ نہ بیٹھا جائے، بیمار کے پاس جائیں گے بیٹھ جائیں گے، پھر وہیں پہ جناب کیلے کھائیں گے، سیب کھائیں گے، سارا کچھ کھائیں گے، ہے یہ نہیں؟ میں نے ایک دن بتایا تھا کہ ہمارے لوگ جو نا سموسے کھا کھا کے بیمار ہوتے ہیں، سموسے کھا کے ہسپتال بندہ داخل ہو گیا، باہر سے لوگ آئے ہیں سیب لے کے آئے ہیں اس کے لیے، سیب آ کے بیمار کے پاس چھوڑے ہیں، خود باہر بیٹھ کے سموسے کھا رہے ہیں، سموسے کھا کے وہ بیمار ہوا تھا ہسپتال میں بیٹھا ہوا ہے، جو اوپر سے آئے وہ پھل مریض کو دے رہے ہیں، خود سموسے کھا رہے ہیں باہر بیٹھ کے۔ تو ہماری قوم کا حال مزاج پورا بگڑ چکا ہے۔ تو بتا رہا تھا حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بندہ آ گیا ان کے پاس پوچھنے کے لیے آپ بیمار ہیں، بیٹھے تو بیٹھا ہی ہے، آپ نے اشارتاً بتایا یار بات سنو، لوگ آ جاتے ہیں پوچھنے کے لیے پھر بیٹھ ہی جاتے ہیں، جاتے ہی نہیں ہیں، آپ تو اسے کہنا چاہتے تھے، وہ آگے سے سمجھ رہا تھا کہ کسی اور کے لیے کہہ رہے ہیں، میں بلا ان کے لیے بھار بن سکتا ہوں، کہنے لگا حضور اگر اجازت دیں تو کنڈی لگا دوں تاکہ کوئی نہ آئے۔ بزرگ سمجھ گیا واقعی پاگل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا ہاں ضرور کنڈی لگاؤ مگر باہر سے لگانا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے حضور باہر سے لگا دے، تم وہ اٹھ کے گیا باہر سے، کنڈی لگائی اس نے، آپ نے کھڑے ہو کے اندر سے لگا لی۔ کہنے لگا حضور میں تو باہر ہی رہ گیا ہوں، میں کنڈی کس نے لگائی ہے؟ کہنے لگا میں نے لگا۔ میں جاؤ تشریف لے جاؤ، پھر ابھی تک بھی نہیں سمجھو تو پھر کیسے سمجھو گے تم؟ حضرت امام محدث ابن الجوزی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کے پاس کوئی آ کے بیٹھ جاتا نا گپے مارنے کے لیے، تو کہتے ہیں آ کے ایک بزرگ کے پاس محدث ابن الجوزی خود بیٹھے ہوئے تھے، فرماتے ہیں کہ ایک بندہ آ گیا، آ کے بیٹھ کے باتیں کرنے لگا، بیٹھے بیٹھے کہنے لگا حضرت لگتا ہے لعلنا شغلنا کا، ہم نے آپ کی تلاوت قرآن کی روک دی ہے۔ اب کو ہمارے جیسا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ تشریف رکھیں کریں، بڑھ جو کر رہے ہیں کرتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن قربان جائیں محدث ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان بزرگوں نے کیا کہا، آپ میں اصدقکم، ہاں تیری تصدیق کرتا ہوں، صحیح کہا ہے تو نے، روکی ہے میری تلاوت تو نے، آگے بیٹھ ہی گیا ہے، جا نہیں رہا، میری تلاوت رک گئی ہے، اور میں کنت اقرا فترکت القراءۃ لاجلکم، فرمانے لگے ہاں تیری وجہ سے میری قرات رک گئی ہے، اگر مہربانی کرے مجھ پہ احسان کرے تو تشریف لے جا دوں، جا اپنا کام کر مجھے بھی کرنے دے۔ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمہ اللہ آپ کے پاس لوگ آئے، آگے بیٹھ ہی گئے، بیٹھے ہیں، پھر فاطالو کہ بیٹھنا لمبا ہو گیا ان کا، جا نہیں رہے۔ حضرت داؤد تائی حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ ارشاد فرمانے لگے یار یہ بتاؤ یہ جو فرشتہ سورج کو چلا رہا ہے اس کے ساتھ سلام دعا ہے آپ کی؟ انداز دیکھیں کلام کرنے کا، یہ جو فرشتہ سورج کو چلا رہا ہے، آگے سے کھینچ رہا ہے، پیچھے سے دھکا لگا رہا ہے، کوئی سلام دعا ہے آپ کی اس کے ساتھ؟ انہوں نے کہا نہیں حضور۔ آپ نے فرمایا کہ پھر آپ کی سورج کے فرشتے کے ساتھ بھی سلام دعا نہیں ہے اور سورج بھی آپ کی بات نہیں مانتا، تو پھر آپ یہ ارشاد فرمائے فما تريدون القیام، کب تک جانے کا ارادہ ہے آپ کا؟ کب تک جانے کا ارادہ ہے آپ کا؟ کب تشریف لے جائیں گے؟ یہ ہمارے بزرگوں نے جنہوں نے وقت کی قدر کی ہے نا جی، وہ اس طرح کرتے تھے، وہ کسی کا خیال نہیں کرتے تھے۔ ایسے بہت سارے لوگ آتے ہیں آگے بیٹھ جاتے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ آگے بیٹھ گئے گپے ہانکنی شروع کر دی، اور گپے بھی فضول قسم کی، یہ نہیں کہ کارگر بات کریں، کام کی بات کریں آپ کو نفع ہو جائے۔ خاص طور پہ علماء کے پاس آ کے لوگ بیٹھ جائیں گے، ان کے کام کا وقت ہوگا، وہ بیٹھے ہوئے گپے مار رہے ہیں، اور گپے بھی کیسے؟ فلانی جگہ پہ ہم نے اذان دے دی قبر پہ، وہاں پہ لڑائی پہ گئی، ہم نے ان کو کوٹا، انہوں نے ہمیں پن دیا پکڑ کے۔
بھئی اس کے سننے کا اس عالم بیچارے کو کیا فائدہ جو بیچارہ بیٹھا کام کر رہا تھا. ایسی فضول میں اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ان کو. حضرت سیدنا عثمان الباقلاوی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے لیے سب سے مشکل وقت جو میرے اوپر گزرتا ہے نا، فرماتے ہیں وہ افطار کا وقت ہوتا ہے. افطار کا وقت فرماتے ہیں میرے لیے سب سے مشکل وقت افطار کا وقت ہے. فرماتے ہیں کأنہا احس بروحی کأنہا تخرج لاجل اشتغال بالعقل عن الذکر. فرماتے ہیں کیونکہ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر روک کے افطار کر رہا ہوتا ہوں تو لگتا ایسے ہے جیسے میری روح ہی نہیں کر رہی ہے. جن لوگوں کو وقت کی قدر ہے نا وہ اس طرح کر کے تڑپ اٹھتے ہیں وقت کے ضائع ہونے پر. اور ایک آج ہم ہیں یار، سچی بات کہہ رہا ہوں، ہمیں وقت کی کوئی قدر نہیں ہے. ہمارا روزہ چھوٹ جائے بات، ہم تو ویسے عام ہیں، عوام ہیں، ہم تو اکیلی نمازیں پڑھتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. پورے دن میں امام نماز کے علاوہ کچھ کرتے ہیں یا قرآن کا آدھا پاؤ پڑھ لیں گے، 2 رکوع پڑھ لیں گے، بس یہی کافی ہے ہمارے لیے. تو باقی کا حساب کون دے گا یار؟ وقت ہمارا کہاں صرف ہو رہا ہے. اچھا کئی لوگوں کو پھر شیطان کوئی تسبیح پکڑ بھی لیں پڑھنے کے لیے تو شیطان ان پہ حملہ کرتا ہے، یار توجہ تو تیری ہے نہیں ذکر کی طرف، کرنے کا فائدہ کیا؟ کرتا ہوں یار بات تو تیری صحیح ہے جی، زبردست تو نے سوال کیا ہے، تو وہ ایک دم سے وہ بھی چھوڑ دیں گے. ایک دفعہ بندہ کو فوت ہو گیا، جنازہ پڑھانے کے لیے میں گیا، جنازہ پڑھایا، جنازہ کے بعد کہنے لگے کہ تدفین کے لیے بھی چلیں. میں وہاں بھی چلا گیا. ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے، ہاتھ میں تسبیح تھی، وہ تسبیح بھی پھیر لیتے، 5-7 دانے پھیرنے کے بعد 2-4 باتیں بھی کر لیتے، پھر چھوڑ کے پھر تسبیح پھیر لیتے. تو ایک بندہ کھڑا تھا، اس کی غیرت جاگی، وہ کہنے لگا جی گل سنو، تسبیح پڑھنی ہے تو وہی پڑھو، نہیں تو بیچ میں باتیں کر کے آپ کی توجہ جا نہیں ذکر کی طرف، تو فضول میں آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں. میں نے اس کو سمجھایا، وہ بندے کو جس کی غیرت جاگی تھی، میں نے کہا یار چلو بابا 4 باتیں کرتا ہے، 4 باتوں کے بعد 10 دانے تو پھینک لیتا ہے تسبیح کے، ذکر کر لیتا ہے، درود شریف پڑھ لیتا ہے. میں نے کہا آپ تو ایک بار بھی آپ نے درود شریف نہیں پڑھا، وہ چلو کم از کم جتنی اس کی توجہ ہو رہی ہے، جتنا وہ ذکر کر رہا ہے وہ تو کرنے دو اسے. یہ بھی ایک شیطان کا وار ہوتا ہے. شیطان کا کیا ہوتا ہے؟ وار ہوتا ہے. ایک بندہ تھا، وہ درود شریف پڑھتا تھا، میرا دوست تھا، عالم تھا، وہ درود شریف پڑھتا تھا، ایک دم سے درود چھوڑ دیا اس نے پڑھنا. میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار آپ درود شریف نہیں پڑھتے، آپ پہلے تو پڑھتے تھے بہت زیادہ. کہنے لگے میرے دل میں خیال ہے یار میں قرآن تو پڑھتا نہیں ہوں، درود شریف پڑھے جا رہا ہوں. میں نے کہا اچھا. کہتے پھر میں نے وہ چھوڑ دیا درود پڑھنا. میں نے کہا قرآن پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگا نہیں وہ بھی نہیں پڑھ رہا. میں نے کہا شیطان کامیاب ہو گئے. میں نے کہا یار آپ نے تو لوگوں کو گمراہی سے بچانا تھا، آپ خود پٹڑی سے اتر گئے یار. چلو قرآن پڑھنے کا وقت نہیں مل رہا، درود پڑھ رہے تھے وہ بھی روک دیا یار شیطان کے کہنے پر. عجیب مشورہ مشیر رکھا ہوا آپ نے شیطان کو. خیر جب میں نے اسے بتایا تو وہ عقل میں آئی اس کے بعد، یار درود شریف پڑھنا بھی تو قرآن کے حکم پر عمل ہے یا نہیں؟ چلو قرآن نہیں پڑھ پا رہے تھے، آپ کو وقت نہیں مل رہا تھا زیادہ، تو کم از کم نماز تو پڑھتے ہیں. نماز میں ہر رکعت میں 7 آیتیں سورہ فاتحہ کی پڑھتے ہیں. باقی چھوڑیں آپ یار، اکیلا یہی حساب لگا لے بندہ مومن کہ نمازیں 5 پڑھتا ہے جی. زور کی کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں ہم جی؟ 12 رکعتیں پڑھتے ہیں، 12 بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. باقی اگلی صورت کو چھوڑیں آپ، 12 بار سورہ فاتحہ پڑھیں تو ہر بار میں 7 آیتیں پڑھی جائیں، 7 کو 12 سے ضرب لگائیں، کتنی بنتے ہیں جی؟ 84 جی. 80 تو میں نے ان کی پتہ 80 کی نہیں ہوتی. اچھا 84 بن گئی. کتنی بن گئی؟ 84 بن گئی جی. اب اندازہ لگائیں یار 84 آیتیں جو مسلمان اکیلی ظہر کی نماز میں پڑھ کے کھڑا ہے تو بتائیں پوری 5 نمازیں پڑھ لے، پھر 7 سارے نوافل پڑھ لے، قرآن کی کتنی آیتوں کی تلاوت کر لے گا؟ میں نے اسے جب پکڑا میں نے کہا قرآن بالکل نہیں پڑھتے. کہتے بالکل نہیں پڑھتا. میں نے کہا یار اکیلی تیری سورۃ فاتحہ کی 84 آیتیں ایک ظہر کی نماز کی بن رہی ہیں، باقی بھی ساری پھر عشاء کی 17 رکعتیں آپ شمار کریں، اس کے علاوہ کبھی بیٹھ کے آپ اشراق پڑھ لیں گے، چاش پڑھ لیں گے، یا تہجد کو 2 نفل پڑھ لیں گے، وہ کتنی آیتیں آپ پڑھتے ہیں؟ باقی اگلی تلاوت کو چھوڑ کر کے اکیلا آپ یہی حساب لگا رہے ہیں یار کتنی آیتیں پڑھتے ہیں. تو آپ بالکل قرآن نہیں پڑھتے. کہتے یار یہ تو میں واقعی بہت پڑھتا ہوں قرآن. میں کہتے بیوقوف پڑھ کر درود ہوں. پھر اس نے جا کے درود شروع کیا. یعنی یہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے ہم پر کہ ایک طرح سے اپنی طرف سے خیر خواہی کر رہا ہوتا ہے. بندہ بھی سمجھتا ہے یار نائس کویسچن 80 والی گل ہے،
نائس کویشچن، بڑی زبردست بات کی ہے تو نے، واقعی مجھے چھوڑ دینا چاہیے۔ نہ یار، شیطان کا مشورہ کبھی نہ لیں۔ جب بھی کوئی اس طرح کا وسوسہ آئے کسی با عمل سنی عالم سے پوچھیں، انشاءاللہ عز و جل اس کے جواب سے آپ کو شفا ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔